علمی ذوق پیدا نہ ہو، علم کا کلچر پیدا نہ ہو، جب تک آپ کبھی بھی آج پوری دنیا کے اندر جو سب سے بڑے معاملات ہیں وہ کیا ہیں کہ حقوق کیسے ادا کرنے ہیں یہ کسی کو نہیں پتا، حق کس کا کیا ہے۔ لڑائیوں کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمیں حقوق کا پتہ نہیں ہے کہ کس کا حق کیا ہے، پیر کا حق کیا ہے، امام کا حق کیا ہے، بھائی کا، بہن کا، بیوی کا، شوہر کا حق کیا ہے، وہ معلوم نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ہم حقوق کو صحیح طور پر ادا نہیں کرتے، اور جب حقوق ادا نہیں ہوں گے تو لڑائیاں پیدا ہوتی ہیں، جھگڑے پیدا ہوتے ہیں۔ خطیب کا حق کیا ہے، سامعین کا حق کیا ہے، نقیب کا حق کیا ہے، یہ سارے حقوق اس زمرے میں آتے ہیں۔ اگر علم نہیں ہوگا، علمی رجحان نہیں ہوگا، علم کی طرف پیش قدمی کرنے کی عادت نہیں ہوگی، کبھی بھی حقوق پہچان نہیں سکو گے۔ اور یاد رکھیں یہ خاص بات ہے، آپ کو علم کی طرف محنت کرنے کے لیے کوئی امریکہ، چین، جاپان نہیں جانا ہے، اپنے گھر سے نکل کر جلسہ گاہ پر نہیں آنا ہے، مدرسے بھی نہیں جانا ہے۔ ساری زندگی مدرسے نہیں جا سکے، کسی استاد کی بارگاہ میں زانوِ ادب طے نہیں کر سکے، تو اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ مدرسہ سال میں ایک دن چل کے خود باہر آتا ہے اور وہ درسگاہ لگاتا ہے کہ آؤ ہم تمہیں بھی کچھ علم سکھائیں۔ لیکن اس میں بھی اگر آپ علم نہ سیکھ سکیں اور علمی محفل کا حظ نہ لے سکیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جلسے کا صحیح فائدہ نہیں مل سکتا۔ خدا کے لیے علمی رجحان پیدا کریں، علم کی طرف پیش قدمی کریں، اور اتنی محنت کم سے کم کریں کہ جو بات آپ کی سمجھ میں نہ آئے جس وقت تک، اس وقت تک اسے کم سے کم غور سے سن تو لیں۔ ایک مرتبہ اگر بات سمجھ میں آنے لگی تو دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ ایک مرتبہ بات سمجھ میں آنے لگے تو پھر انسان اس کا ہوئے بغیر نہیں رہ پاتا۔ جس دن تمہیں علم کا حظ مل جائے گا، جس دن تمہیں نالج کی اہمیت کا پتہ چل جائے گا، اس دن سارے کاروبار ہیچ نظر آنے لگیں گے۔ جس دن تمہیں علم کی اہمیت کا پتہ چلے گا، اس دن تمہارے سامنے یہ گٹکے، پان، چائے، نیند، یہ ساری چیزیں تمہیں کمتر نظر آنے لگیں گی۔ اس لیے خدا کے لیے علم کی طرف پیش قدمی کرو، پڑھو، تھوڑا تو پڑھو، اور نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم علماء کو سننے کی عادت ڈالیں۔ اتنی محنت کی ہے پچھلے دور میں علماء نے علم کے اوپر۔ یہ مدرسے کا جلسہ ہے اس لیے یہ بات کر رہا ہوں، پتہ نہیں آپ سن رہے ہیں یا نہیں سن رہے ہیں، لیکن میرا کام ہے۔ بہرحال ایک نام ہے حضرت عبد الرحمن بن قاسم کا، آپ نے سنا ہوگا، اتنا بڑا نام ہے مالکیہ میں۔ یہ مصر کے رہنے والے، اور آپ کی شادی ہو گئی۔ شادی ہونے کے بعد آپ کو پتہ چلا امام مالک کی درسگاہ کا، تو آپ نے اپنی بیوی سے کہا کہ مجھے 2 سال کی اجازت دے، میں ان کے پاس جا کر علم سیکھنا چاہتا ہوں۔ شادی کے بعد کہا، یہاں تو شادی کے بعد پڑھنے کا، اگر کوئی بہت پڑھنے لکھنے والا لڑکا بھی ہو نا تو شادی کے بعد وہ نہیں پڑھ سکتا۔ بہت اچھی بچی ہو، ذہین ہو، لیکن جب شادی ہو جائے تو پھر اس کی آگے کی راہیں بند کر دی جاتی ہیں۔ یہ مدرسہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس پر کام ہونا ہے، یہ ان بچیوں کی راہوں کو ہموار کرنے کا ادارہ ہے۔ اسلام نے کبھی نہیں کہا کہ صرف مرد پڑھیں گے، عورت نہیں پڑھے گی۔ یہ اسلام کا مزاج نہیں رہا ہے۔ آج اگر چند نکتہ چینی کرنے والے اور اسلام کی تعلیمات سے نابلد لوگ اسلام کے بارے میں کوئی گفتگو کرتے ہیں اور آپ کا منہ خاموش ہوتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے دین کو صحیح معنوں میں پڑھا نہیں ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم، آپ تاریخ پلٹ کر دیکھو، آپ کو لگتا
اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین، آپ کو لگتا ہے کہ یہ صرف مسئلہ بتانے والی عورت کا نام ہے؟ اما عائشہ صدیقہ وقت کی سب سے بڑی فزیشین کا نام ہے۔ آپ اس پر گفتگو کر سکتے ہیں میرے ساتھ۔ آپ کو معلوم نہیں کہ میڈیکل سائنسز حضور نے عورتوں کو کتنی پڑھائی، کتنا پڑھایا؟ آپ نے 2014 میں سنا نا بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، لیکن آپ اس عنوان سے کوئی پروگرام رکھ لیں اور اس پر بیٹھ کر کسی اچھے عالم دین سے گفتگو سنیں کہ دین کے اندر بچیوں کو میڈیکل سائنسز پڑھانے کے بارے میں کیا ترغیب دی گئی ہے، اس کے انتظامات کے بارے میں کیا حکم دیا گیا ہے۔ خدا کی قسم آپ دین پڑھیں گے، دین کی طرف توجہ کریں گے اور تھوڑا سا بھی دین کی طرف اگر آپ پیش قدمی کریں، آپ کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، آپ کو بھٹکا نہیں سکتا۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ آپ پڑھتے ہیں، اور جب کوئی قوم پڑھتی نہیں ہے تو وہ زمین کے اوپر بوجھ بن جاتا ہے، بوجھ بن جاتا ہے، اور جو بوجھ بن جاتا ہے اس کو ختم کیا جاتا ہے، مارا جاتا ہے۔ سن رہے ہیں آپ بات کو یا نہیں؟ جو بھی بوجھ بنے گا اس کو ختم کیا جائے گا، مارا جائے گا۔ دیکھو تمہارے یہاں محلے میں مکھیاں ہوں گی، ہوتی ہیں مکھیاں نہیں ہوتی؟ ہوتی ہیں نا؟ ان مکھیوں کو مارنے کے بیڈمنٹن آتے ہیں جس میں مارا جاتا ہے، ان کے لیے کوائل آتے ہیں، دوائیاں آتی ہیں کہ جس سے انہیں مارا جائے۔ کیوں؟ اللہ کی مخلوق ہے، اسے مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے اس کا فائدہ کوئی نہیں، اس کی ضرورت کسی کو نہیں۔ لیکن ایک اور مکھی ہے جسے شہد کی مکھی کہا جاتا ہے، اسے مارا نہیں جاتا، اسے پالا جاتا ہے، اس کی فارمنگ کی جاتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ لوگوں کی ضرورت ہے، اس سے شہد پیدا ہوتا ہے۔ اگر آج آپ کو مارا جا رہا ہے، اگر آج آپ کو خاتمہ کیا جا رہا ہے، اگر آج لوگ آپ کے پیچھے پڑے ہیں، تو آپ کو غور کرنا ہوگا کہ کہیں آپ زمین کے اوپر بوجھ تو نہیں بن گئے، کہیں ایسا تو نہیں کہ دنیا سے آپ کی ضرورت ختم ہو گئی۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ دنیا تمہاری ضرورت کو محسوس کرے تو تمہیں علم کی طرف پیش قدمی کرنی ہوگی، تمہیں نالج کی طرف پیش قدمی کرنی ہوگی۔ جس وقت تم تعلیم کی طرف سفر کرو گے، تمہیں مارنے والے، تمہیں کاٹنے والے اور تمہاری عزتوں پر کتا چینی کرنے والے خدا کی قسم تمہارے اوپر لگائے ہوئے الزام کو خود مٹا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ پیش قدمی کر کے دیکھیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام جس وقت مصر کے قید خانے میں تھے، بادشاہ نے خواب دیکھا نا، دیکھ کر کے کیا کہا؟ کون ہے جو اس خواب کی تعبیر بتائے؟ کسی کے پاس علم نہیں تھا کہ جو اس کے خواب کی تعبیر بتا سکے۔ اس کے جو معبری انہوں نے کہا ہم نہیں جانتے کیا تعبیر ہے، تو کسی نے کہا ہم جانتے ہیں ایسے بندے کو جو اس کی تعبیر بتائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے، ان کے علاوہ کسی کے پاس اس کا علم نہیں تھا۔ اس وقت انہوں نے کہا کہ میرے اوپر جو الزام ہے اس کو ہٹایا جائے تو میں اس کی تعبیر بتاؤں گا۔ بتاؤ الزام ہٹایا گیا یا نہیں؟ ختم کیا گیا یا نہیں کیا گیا؟ کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ اس وقت حضرت یوسف بادشاہ کی ضرورت بن گئے تھے۔ پتا چلا جب تم کسی کی ضرورت بنتے ہو تو پھر تمہیں مارا نہیں جاتا، تم پر الزام نہیں لگائے جاتے، بلکہ تمہاری پرورش کی جاتی ہے، تمہیں پالا جاتا ہے، تمہارے الزامات ختم کیے جاتے ہیں۔ آج بھی اگر تم علم کی طرف پیش قدمی کرو، تمہاری دنیا کے اکثر مسائل حل ہو جائیں گے صرف علم کی طرف پیش قدمی کرنے سے۔ بچیوں کو پڑھاؤ، اپنی بیویوں کو جتنا پڑھا سکتے ہو شریعت کے دائرے میں رہ کے پڑھاؤ، ان کی تعلیم ختم مت کرو، پڑھنے دو انہیں، پڑھاؤ۔ اللہ اکبر۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، حضرت عبد الرحمن ابن قاسم نے اپنی شادی کے بعد اپنی زوجہ سے کہا کہ اگر تم مجھے اجازت دو تو میں 2 سال امام مالک کی بارگاہ میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے اجازت دی اور وہ 2 سال کے لیے پڑھنے آئے۔ 2 سال پڑھتے ہوئے کب وقت گزر گیا انہیں پتہ ہی نہیں چلا، اور 4 سال کا عرصہ ہو گیا۔ انہوں نے اپنی بیوی کو خط لکھا کہ میری زوجہ، میں پڑھنے آیا تھا لیکن مجھے علم سے ایسا شغف پیدا ہوا ہے
مجھے علم سے ایسا تعلق میرا پیدا ہوا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اور پڑھوں. اس لیے میں تجھے مجبور نہیں کرنا چاہتا. اگر تو چاہے تو میرے نکاح میں رہے, چاہے تو میں تجھے آزاد کر دوں. جب ان کی بیوی کو وہ خط ملا تو انہوں نے جوابی خط لکھا کہ جس وقت آپ گھر سے گئے تھے میں حاملہ تھی, میں نے ایک بچے کو جنم دیا ہے اور آپ کو گئے 4 سال ہو گئے. جب آپ جاہل تھے تو اس وقت میں آپ کی بیوی تھی. اب آپ عالم بن گئے ہیں تو کیا میں آپ کی بیوی نہیں رہوں گی؟ جتنا جی چاہے اتنا پڑھیں, میں قیامت تک آپ کا انتظار کروں گی. جب تک موت نہیں آتی انتظار کروں. اللہ اکبر. 17 سال گزر گئے اور وہ علم حاصل کرتے ہیں. 17 سال کے بعد حضرت عبد الرحمن ابن قاسم کے بیٹے جو 17 سال کے ہو گئے, انہوں نے اپنی ماں سے کہا ماں مجھے حج کے لیے جانا ہے. انہوں نے اجازت دی. باپ علم حاصل کر رہا ہو, دین کی تعلیم حاصل کر رہا ہو, ماں اس پر صبر کر رہی ہو, تو بچے کی تربیت گرچہ باپ کی موجودگی میں نہ ہو اللہ انہیں بگڑنے نہیں دیتا. آپ دین کا کام کریں, دین کی طرف آئیں, اداروں کا سپورٹ کریں. اگر آپ کے بچے مدرسے میں نہ بھی پڑھ سکیں تو کم از کم اتنا ضرور ہوگا کہ جو شخص دین کا معاون ہوتا ہے اللہ کے ملائکہ اس کے بچوں کی معاونت کرتے ہیں, اس کو بگڑنے نہیں دیتے. جو ماں نیک ہو, جس کا تعاون ہو دین کے معاملے میں, اس کی اولاد کی تربیت اگر ماں باپ نہ بھی کر سکیں تو یہ میں نے پڑھا ہے کہ ماں باپ دین کے معاون ہوں, بچوں کی تربیت کسی وجہ سے نہ بھی کر سکیں تو ان کے بھٹکتے ہوئے قدم اللہ روکتا ہے, ان کے پھسلتے ہوئے قدم اللہ روکتا ہے. تم دین کا تعاون کرو, مدرسوں کا تعاون کرو, سپورٹ کرو ان مدرسوں کا, کوشش کرو. ابھی سید صاحب اللہ فرماتے تھے کہ 12 لاکھ روپے قرض ہے مدرسے کے اوپر, آپ سپورٹ کریں, تعاون کریں, آپ مدرسے کا خیال کریں گے, آپ کی اولاد کی تربیت اللہ اکبر کبیرہ یہ آپ سمجھیں کہ اگر آپ نہ بھی کر سکیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا انتظام فرمائے. اس لیے جو لوگ جن کی اولاد یہ بینا ہو رہی ہے ان کے لیے کیا ہے طریقہ کار, کیا طریقہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو صحیح راہ پر, صحیح راستے پر کس انداز میں لا سکتے ہیں؟ اپنی بچیوں کو کون سے طریقے سے آپ گھر سے باہر نکلنے سے روک سکتے ہیں؟ غیروں کے ہاتھ میں ہاتھ جانے سے کس طرح روک سکتے ہیں؟ کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ یا تو انہیں علم دیں, یا دین کے ایسے معاون بنیں, ایسی معاونت کریں کہ اللہ اکبر اس کا فیضان آپ کے بچوں کو دے. آپ نے تو اللہ آپ کی اولاد کو ضائع نہیں کرے گا, برباد نہیں کرے گا. حضرت خضر علیہ السلام نے جس یتیم کی دیوار کو سیدھا کیا, توجہ ہے آپ کی یا نہیں سن رہے, جس یتیم کی دیوار کو سیدھا کیا, بتاؤ اس وقت کیا دنیا میں وہ ایک ہی یتیم تھا کہ جس کی دیوار گرتی تھی اس کا خزانہ ظاہر ہوتا تھا اور وہ یتیم نہیں تھا؟ اسی کی دیوار سیدھا کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ حضرت موسیٰ نے پوچھا گاؤں والوں نے کھانا نہیں دیا, آپ دیوار سیدھا کرتے, وجہ